Assalamu alaikum dear students, we have started our discussion on subject verb agreement اور میں آپ کو یہ پوائنٹ بار بار بتا رہا ہوں کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹل دس پوائنٹ وی ہیو ڈسکسڈ 11 رولس اور آج ہم بات کریں گے 12, 13, 14 رول پہ. دیکھیے ہمارے پاس رول نمبر 12 ہے nouns such as 100, 1000, million, dozen etc. are used as plural when alone and used as singular when preceded by number. آپ کے پاس جب یہ 100 آتا ہے, 1000 آتا ہے, million آتا ہے, billion آتا ہے, اس قسم کے ورڈز جب بھی آپ کے پاس آئیں گے, اگر یہ اکیلے ہیں, اکیلے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آپ کے پاس کسی کا نمبر, اس سے پہلے آپ کے پاس کسی قسم کا نمبر یعنی 1 2 3 نہیں آیا ہے, تو پھر آپ اس کو پلورل یوز کریں گے, ادروائز آپ اس کو سنگولر یوز کریں گے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آ جائیں کہ ڈیش آف اسٹوڈنٹس protested against the bill اور آپ کے پاس آ جائے 100 اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے hundreds, اس طرح آپ کے پاس آ جائے 5 dash students protested against the bill اور آپ کے پاس آ جائے 100 اینڈ آپ کے پاس آ جائے hundreds. اب اگر آپ ان دونوں MCQs کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ہے ڈیش آف اسٹوڈنٹس protested against the bill and 5 dash students protested against the bill. اب اگر آپ اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 100 سے پہلے کوئی بھی نمبر نہیں آیا, یعنی اس سے پہلے 1 2 3 وغیرہ نہیں آیا ہے. اس وجہ سے رول کے مطابق ہم اس کا پلورل فارم لگائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 100 of students protested against the bill. دوسرے سینٹینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس 5 آیا ہے, ہمارے پاس نمبر آیا ہے, اور جب بھی ہمارے پاس نمبر آئے گا پھر رول کے مطابق ہم اس کا سنگولر فارم یوز کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 500 students protested against the bill. اب ہوپ فلی آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا ہے. اگر میں آپ کو نیکسٹ ایگزامپلس دے دوں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس آ جائے گا the department has solved dash of cases. The department has solved dash of cases. آپ کے پاس آ جائے 1000 اور دوسرا آپ کے پاس آ جائے thousands. اسی طرح آپ کے پاس آ جائیں the department has solved 10 dash cases اور آپ کے پاس آ جائیں 1000 and thousands. اب اگر آپ MCQs نمبر 1 کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے the department has solved dash of cases. اس سے پہلے ہمارے پاس 1 2 3 نہیں آیا ہے, تو جب بھی اس سے پہلے ہمارے پاس کسی قسم کا نمبر نہیں آئے گا تو پھر ہم ہمیشہ اس کا پلورل فارم لگائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ the department has solved thousands of cases. دوسرے میں ہمارے پاس ہے the department has solved 10 dash cases. اب یہاں پر ہمارے پاس چونکہ اس سے پہلے 10 آیا ہے اور 10 ہمارے پاس نمبر ہے تو ہم نے یہ رول ڈسکس کر لیا ہے کہ جب بھی ان ورڈ سے پہلے ہمارے پاس نمبر آئے گا تو پھر ہم اس کا سنگولر فارم لگائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا the department has solved 10,000 cases. اگر آپ کہتے ہیں کہ the department has solved 10,000 cases تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا سینٹینس غلط ہوگا. لاسٹ ایگزامپل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ میں آپ کو دوں گا اینڈ دیٹ از کہ ہمارے پاس آ جائے کہ he brought dash of eggs اور ہمارے پاس آ جائیں ڈزن اور ہمارے پاس آ جائیں ڈزنس اور پھر ہم لکھتے ہیں کہ he brought
2 डैश eggs, और हमारे पास आ जाए डजन, और हमारे पास आ जाए डजन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डजन तो आया है और डजन्स भी आया है, लेकिन इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे ही ब्रॉट डजन्स ऑफ एग्स, एंड यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 आया है, इस वजह से हम लिख लेंगे कि ही ब्रॉट 2 डजन एग्स। तो अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 100, 10, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस या डजन वगैरह आ जाए, या इसमें एक और वर्ड है स्कोर, SCORE, स्कोर्स, तो आप उसको हमेशा जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, और अगर इससे पहले आपके पास नंबर आ जाए तो फिर हमेशा आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 13, अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 1, none, either, neither, all, each, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनको समझे। अगर आपके पास आ जाए one of my dash contacted me, और आपके पास आ जाए फ्रेंड, और दूसरा आपके पास आ जाए फ्रेंड्स, तो हमने यहां पर लिखा है कि जब हमारे पास आ जाए 1, none, either, neither, all, each, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है ऑफ, तो याद रखिए आपके पास जो नाउन आएगा वो आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और जो आप वर्ब लगाएंगे आप उसको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी आपके जहन में पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्लूरल कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास 1 आया, फिर हमने उसके बाद ऑफ लगा लिया, तो हमने ये रूल डिस्कस किया है कि जब भी 1 के बाद ऑफ आएगा तो फिर हमारे पास जो नाउन आएगा उसका हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी, अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर तो इसका मतलब ये कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, तो नहीं, क्योंकि इंसान के दोस्त ज्यादा होते हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ईच ऑफ द डैश शुड बी सॉल्व, और आपके पास आ जाए प्रॉब्लम, और दूसरा आपके पास आ जाए प्रॉब्लम्स, तो फिर हमारे पास वही वाला रूल है कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास ईच आएगा और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास ऑफ आ जाए, तो आपके पास जो नाउन आएगा आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। इसी के साथ फिर दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि आपके पास जो वर्ब आएगा, वर्ब आप उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग, और आपके पास आ जाए इज एम आर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग इज एम आर, तो आपके पास पहले 1 आया है, उसके बाद ऑफ आया है, तो देखिए हमने नाउन कौन सा लगाया है, प्लूरल, लेकिन हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, शाबाश, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो अक्सर औकात आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि या तो आप इस नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखने के बजाय इसका सिंगुलर फॉर्म लिख देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि चूंकि हमारे पास प्लूरल नाउन आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, और इस तरह आप इस गलती को भी कर लेते हैं। तो याद रखिए नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आपके पास सिंगुलर आएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स डैश प्रेजेंट, और आपके पास आ जाए वाज, और दूसरा आपके पास आ जाए वर, तो चूंकि आइदर स्टार्ट में आया है फिर उसके बाद ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाना है और इसी तरह वर्ब को हमने सिंगुलर लगाना है, तो यहां पर मैं कह दूंगा आइदर ऑफ द पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश हैप्पी इज एम आर, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज या आर हैप्पी, तो चूंकि हमारे पास नाइदर आया है, उसके बाद हमारे पास ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाया है, वर्ब हमने सिंगुलर लगाना है, इस वजह से हम कहेंगे कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज हैप्पी। तो होपफुली रूल नंबर 13 भी अब आप लोग के लिए क्लियर हो गया है।
پھر رول نمبر 14 ہمارے پاس ہے when two nouns are connected by prepositions verb agrees with the first noun. آپ کے پاس اگر preposition آ جائے, فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ the knowledge of social sciences dash important, ہمارے پاس آ جائے is am are. اب یہ آف ہمارے پاس کیا ہے؟ آف ہمارے پاس پریپوزیشن ہے. تو جب ہمارے پاس پریپوزیشن آتا ہے تو ہم ایک ناؤن کو اس سے پہلے لگاتے ہیں اور ایک ناؤن کو ہم اس کے بعد لگاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے پاس ناؤن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریئل سبجیکٹ. کیا کہتے ہیں؟ ریئل سبجیکٹ. تو اس کے ساتھ اگر میں اس رول نمبر 14 کے ساتھ یہ لکھوں کہ the verb agrees with the real subject, تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا. کیونکہ اکثر اوقات اگر آپ گرامر کے بکس اٹھائیں گے تو کسی رائٹر نے اس کو اس انداز سے لکھا ہوگا اور کسی رائٹر نے اس کو اس انداز سے لکھا ہوگا, اور پھر اکثر اوقات یہ آپ کے لیے پوائنٹ آف کنفیوژن بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس ریئل سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جب پریپوزیشن آ جائے اور پریپوزیشن کے بعد آپ کے پاس اگر پریپوزیشن سے پہلے آپ کے پاس جو ناؤن آئے گا آپ اسے ریئل سبجیکٹ کہیں گے اور آپ کا جو ورب ہوگا وہ ریئل سبجیکٹ کے ساتھ ایگری کرے گا. تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے دا نالج آف سوشل سائنسز, دا نالج ہمارے پاس سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ دا نالج آف سوشل سائنسز از امپورٹنٹ. اگر یہاں پر میں لکھوں کہ the theories of language dash important, the theories of language dash important, اور آپ کے پاس ہی آپشنز آ جائے کہ is am are, تو پھر ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ آف آیا ہے. آف ہمارے پاس پریپوزیشن ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ناؤن آیا ہے دیٹ از the theories. the theories ہمارے پاس ریئل سبجیکٹ بن جائے گا. اب اگر ریئل سبجیکٹ ہمارے پاس سنگولر ہے تو ہم اس کے ساتھ سنگولر ورب لگائیں گے, اور اگر ریئل سبجیکٹ ہمارے پاس پلورل ہے تو ہم اس کے ساتھ پلورل ورب لگائیں گے. the theories ہمارے پاس پلورل ہے, اس وجہ سے یہاں پر ہم لگا لیں گے are. the theories of language are important. اسی طرح پاسٹ پیپرز میں یہ MCQs آیا ہے کہ kingdom after kingdoms dash conquered. kingdom after kingdoms dash conquered, آپ کے پاس ہے was اور دوسرا آپ کے پاس ہے were. اب دیکھیے ہمارے پاس آفٹر پریپوزیشن ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس جو کنگڈم آیا ہے یہ اس کا سنگولر فارم ہے, اس کے بعد جو ہمارے پاس کنگڈم آیا ہے یہ اس کا پلورل فارم ہے. رول کے مطابق ہم نے آفٹر سے پہلے یعنی پریپوزیشن سے پہلے ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے ہم نے اس کے فارم کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو کنگڈم ہے یہ سنگولر ہے, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے واس. ایک لاسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ابراہیم besides his other activities dash sparing time for media 2. Ibrahim besides his other activities dash sparing time for media 2, تو ہمارے پاس آ جائے گا is am اور are. اب دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر besides آیا ہے, besides سے پہلے ہمارے پاس ابراہیم آیا ہے, ابراہیم ہمارے پاس ایک پرسن کا نام ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا سنگولر. اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے his other activities, his other activities ہمارے پاس پلورل ہے, لیکن ہمارا جو ورب آئے گا وہ ریئل سبجیکٹ کے مطابق آئے گا. ریئل سبجیکٹ چونکہ یہاں پر ہمارے پاس سنگولر ہے اس وجہ سے میں یہاں پر لگا لوں گا is, اور میں کہوں گا کہ ابراہیم besides his other activities is sparing time for media 2. So hopefully یہ جو رولز ہیں آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ چکے ہیں. رول نمبر 15 ہمارے پاس ہے a number of and a majority of, اور رول نمبر 16 ہمارے پاس ہے the number of and the majority of. اگر آپ کے پاس آ جائیں
کہ a number of students unhappy, اور آپ کے پاس آ جائے از ایم آر، یا آپ کے پاس آ جائے a majority of players ڈیش unfit، اور آپ کے پاس آ جائے از ایم آر. ویسے میں ریپیٹڈلی یہ از ایم آر کو اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اس میں 3 ورڈز آتے ہیں، باقی آپ کے پاس جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں ان کے سنگولر میں آپ کے پاس ایک ورب ہوتا ہے، اور ورب میں پلورل میں بھی آپ کے پاس ایک ہی ورب ہوتا ہے. سنگولر ورب اور پلورل ورب آلریڈی میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کر چکا ہوں. اسی طرح اگر میں لکھوں کہ the number of students ڈیش انکریزنگ، اور یہاں پر میں لکھوں از ایم آر، اس طرح میں لکھوں کہ the majority of players ڈیش unfit، اور یہاں پر بھی میں لکھوں از ایم آر. تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس میں نے آپ کو اوپر لکھا ہے کہ a number of اور a majority of، آپ اس کے ساتھ پلورل ورب لگائیں گے تو اس وجہ سے آ جائے گا کہ a number of students are unhappy. اسی طرح آ جائے گا a majority of students are unfit. جبکہ دوسرے سائڈ پر ہم نے لکھا ہے کہ جب ہمارے پاس the number of آئے گا یا ہمارے پاس the majority of آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ singular form of verb لگائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ the number of students is increasing and the majority of players is unfit. تو اس میں آپ لوگوں سے غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس آیا ہے، اور اے جب ہمارے پاس آتا ہے یا ہمارے پاس آتا ہے یہ سنگولر کی نشانی ہوتی ہے. یعنی میں کہوں گا کہ a player is playing، کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کسی بھی ناؤن سے پہلے آتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم سنگولر کی بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اکثر سٹوڈنٹس اسی میں یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو ہمارے پاس سٹارٹ میں آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ سنگولر ورب لگائیں گے، اور یہاں پر چونکہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ پلورل ورب لگائیں گے. تو یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ a number of اور a majority of کے ساتھ آپ پلورل فارم آف ورب لگائیں گے، جبکہ the number of اور the majority of کے ساتھ آپ نے سنگولر فارم آف ورب لگانا ہے. آپ لوگوں نے بالکل بھی اس اے کی وجہ سے اپنے آنسر کو غلط نہیں لکھنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. پھر رول نمبر 17 ہمارے پاس جو ہے اس میں اکثر اوقات اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں. دیکھیے اگر یہاں پر میں لکھوں کہ ہیئر ڈیش سولوشن فار دس پرابلم، یہاں پر میں لکھوں کہ از ایم آر، اس طرح میں لکھوں ہیئر ڈیش the solutions for this problem. تو یہاں پر ہم لگا لیں گے is am are. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ورب ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو سٹارٹنگ ورڈ ہوتا ہے نارملی اس کے مطابق ہوتا ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ the players are playing، اور میں کہتا ہوں کہ a player is playing. تو اب پلیئر ہمارے پاس سنگولر ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ سنگولر ورب لگا لیا، اور the players ہمارے پاس پلورل ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ پلورل ورب لگا لیا. لیکن پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایکسپریشن آتا ہے ورڈ ہیئر تو اب آپ نے اس سے پہلے جو ناؤن آیا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے بعد جو ناؤن آیا ہے اس کو دیکھنا ہے. پوائنٹ کو سمجھے، یعنی سینٹینس کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس ہیئر آیا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ورب آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ناؤن آئے گا. اب یہ جو ورب آپ لگائیں گے، یہ جو اس ورب کے بعد آپ کے پاس ناؤن آیا ہے آپ اس کے مطابق لگائیں گے. نارملی ہم یہ جو ورب لگاتے ہیں اس کے مطابق لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ورب آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا. تو اگر ہمارے پاس یہ سنگولر ہوگا تو ہم اس کے ساتھ سنگولر ورب لگا لیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہیئر از دا سولوشن فار دس پرابلم. یہاں پر ہمارے پاس اس کے بعد آیا ہے دا سولوشنز، ہیئر کے بعد ہمارے پاس ہم نے ورب لگانا ہے، اور ورب کے بعد ہمارے پاس جو ناؤن آیا ہے یہ ہمارے پاس پلورل ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم لگا لیں گے آر. تو میں کہتا ہوں کہ ہیئر آر دا سولوشنز فار دس پرابلم. اینڈ سیم از دا کیس ود دا ورڈ دیئر، کہ جس طرح ہیئر کے لیے میں نے اب دیکھیے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سنگولر ورب بھی لگا سکتے ہیں
اور پلورل ورب بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ ورب کے بعد جو آپ کے پاس نون آیا ہے آپ نے اس ورب کو اس کے مطابق لگانا ہے. اگر وہ نون آپ کے پاس سنگولر ہے تو سنگولر ورب, اور اگر وہ نون آپ کے پاس پلورل ہے تو آپ کے پاس پلورل ورب. اگر میں کہوں کہ there is dash player outside is MR, اس طرح میں لکھوں کہ there dash players outside اور میں لکھتا ہوں is MR. تو پھر سے وہی والا رول ہے کہ دیر کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا, یعنی اس کو اگر میں آپ لوگ کے آسانی کے لیے لکھوں تو یہ اس طرح ہوگا کہ پہلے دیر یا ہیئر, پھر اس کے بعد ورب, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ناؤن. تو اب یہ جو ورب ہوگا وہ اس ناؤن کے مطابق ہوگا. اس کا یہ سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا انورٹڈ رہے گا. تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ دیر از اے پلیئر, اے پلیئر ہمارے پاس سنگولر ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ جو ورب آئے گا وہ سنگولر ہوگا, تو میں کہوں گا کہ دیر از اے پلیئر آؤٹ سائڈ. یہاں پر دیر کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا, ورب آئے گا, ورب کے بعد ناؤن آئے گا. یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ناؤن آیا ہے یہ ہمارے پاس پلورل ہے, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ پلورل ورب لگا لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا دیر آر پلیئرز آؤٹ سائڈ. تو ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ دیز امپورٹنٹ پوائنٹس. اگر آپ ان پوائنٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہر قسم کے MCQs بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.